حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر محدث جو امام بخاری جیسے محدثین کے بھی امام ہیں، فرماتے ہیں میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرا روزانہ کا معمول بن گیا کہ میں اپنے والد محترم کی قبر پہ جا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں حافظ قرآن ہوں۔ روزانہ کا ہمارا معمول بن گیا، اپنے والد محترم کی قبر پہ جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ یہ چلتا رہا۔ رمضان شریف کا مہینہ گزر رہا تھا، 27ویں شب تھی۔ میں نے سحری کر کے فوراً اپنے والد محترم کی قبر پہ حاضری دی اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ ابھی میں نے تلاوت شروع ہی کی تھی کہ میرے والد محترم کی قبر کے سامنے والی قبر سے کسی کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ میں گھبرا گیا، تھوڑی دیر کے لیے تو میں سہم گیا اور سمجھ نہیں سکا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ آواز کیسی آ رہی اور کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے فوراً تلاوت کو روک دی، قرآن پاک کو بند کر دیا اور مکمل متوجہ اس قبر کی جانب ہو گیا جس قبر سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے کان سے سنا، ہائے ہائے، کوئی ہے جو مجھے بچا لو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بچا لو۔ بہت زیادہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس بندے کو کوئی مار رہا ہے اور کوئی اس طرح تکلیف دے رہا ہے جو بندہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ میں سمجھ گیا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ دھیرے دھیرے اجالا ہوتا گیا، جیسے جیسے اجالا ہوتا گیا ویسے ویسے آواز میں دھیمی آتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ آواز بالکل بند ہو گئی۔ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ قبر اس شخص کی ہے، فلاں شخص کی ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میں سوچا کہ واللہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس لیے کہ جس کی قبر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں شخص کی قبر ہے، اس شخص کو میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، کیونکہ وہ ہمارے محلے کے رہنے والے تھے۔ وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی۔ وہ روزانہ کبھی بھی اپنے امام سے دور نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیشہ وہ باجماعت نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اکثر وقت وہ مسجدوں میں گزارا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی زبان پہ اللہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، یہ ایک ایسا عابد شخص، ایسا متقی اور پرہیزگار شخص، اس کے قبر پہ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ میں گھبرا گیا، میں گیا اپنے محلے والوں سے پوچھنے لگا جو ان کے ہم عمر تھے، جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑے عابد شخص تھے، یہ بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے، آخر ان کے اوپر عذاب کیسے ہونے لگا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یقیناً، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عابد تھا، یقیناً ایسا بندہ تھا کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتا تھا۔ مگر بات دراصل ایسی ہے کہ یہ بہت ہی بڑا دولت مند اور مالدار شخص تھا، اس کے بہت بڑے کاروبار تھے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب اس کی عمر ڈھلنے لگی، جب یہ کمزور ہو گیا، جب یہ اس لائق نہیں رہا کہ یہ کاروبار کر سکے، تو اس نے مشورہ کیا اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے۔ تو اس کے نفس نے اس کو مشورہ دیا، اس کے نفس نے اس سے کہا کہ تم سارا کاروبار بیچ ڈالو اور اس کے جو پیسے بچتے ہیں ان پیسوں کو تم لوگوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، اور اس کا سود تم اس کا بیاض لو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے سارے کاروبار کو بیچ ڈالا اور اس کے پاس جتنی رقم آئی تمام رقم کو اس نے سود پہ لگانا شروع کر دیا۔ اب چونکہ اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، اس کے پاس وقت ہی وقت تھا، کوئی کاروبار اسے نہیں کرنا تھا، کوئی کام دھام نہیں کرنا تھا، اس لیے سارا دن وہ مسجد میں گزارا کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے اوپر وہی گناہ، وہی سود کی نحوست کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ بظاہر لوگوں کے سامنے نیکی کرنا کوئی متقی پرہیزگار والا کام نہیں ہے، رب کے سامنے بلکہ تنہائی میں اگر کوئی تقوی گزار اور پرہیزگار بن جائے، یقیناً متقی وہی ہے۔ متقی اسے نہیں کہتے جو لوگوں کے سامنے بظاہر وہ نیکی کرتا ہو، اس لیے کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، فرشتے ان لوگوں کو جنت کی جانب لے جائیں گے، ان کی نظر پڑے گی، وہ جنت کی خوشبو کو سونگھیں گے، جنت کی خوشبو محسوس کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنتی لوگوں کے لیے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں
اور کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو وہ دیکھ لیں گے، تبھی اچانک سے ندا آئے گی، انہیں واپس لے آؤ اور انہیں جہنم میں لے جا کر کے دھکیل دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں، ان کا جنت میں کوئی حق نہیں۔ بڑی حسرت کے ساتھ وہ اپنے رخ کو پھیریں گے، ندا سنتے ہی وہ حسرت کے ساتھ پوچھیں گے، یا اللہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اگر تو اپنی جنت کی بنائی ہوئی نعمتوں کو، تیار کی ہوئی نعمتوں کو ہمیں نہ دکھاتا، ڈائریکٹ اگر جہنم میں دھکیل دیتا تو شاید ہمارے لیے یہ آسانی ہوتی، مگر تو نے پہلے مجھے دکھایا اور اس کے بعد پھر تو جہنم میں ہمیں دھکیل رہا ہے، آخر ایسا کیوں کر رہا ہے میرے مولا؟ اللہ کہتا ہے، یہ ہم نے جان بوجھ کر کے ارادتاً ایسا تمہارے ساتھ کیا ہے، ارادتاً جان بوجھ کر کے ایسا تمہارے ساتھ کیا ہے، اس لیے کہ جب تم لوگوں کے سامنے ہوا کرتے تھے تو نیک بننے کی کوشش کرتے تھے، تم تقوی گزار پرہیزگار لوگوں کے سامنے بن جاتے، حالانکہ تمہارا دل ایسا نہیں تھا۔ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو میرے خلاف ہوا کرتے تھے، تم جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو جھوٹ سے پرہیز کرتے، بدنگاہی سے پرہیز کرتے تھے، مگر جب تم تنہائی میں ہوا کرتے تھے تو تم بدنگاہی ہی کرتے تھے، اور تم گناہ پہ گناہ کرتے تھے۔ تم نے تو لوگوں کا خیال کیا، پر تنہائی میں تو نے میرا خیال نہیں کیا۔ تم نے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے خوف سے، دنیا والوں کے ڈر سے، دنیا دار کے ڈر سے تو نے گناہ کرنا تو چھوڑ دیا، مگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑا۔ تو نے ریاکاری کی تھی، تو نے دکھاوا کیا تھا، تو نے لوگوں کو دکھایا، تو آج میں بھی تمہیں دکھا کر کے جہنم میں دھکیل رہا ہوں، جاؤ تیرے لیے کوئی جہنم نہیں حصہ۔ آج لوگ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، آج کا نوجوان اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے، اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ وہ تنہائی میں، وہ بھی لوگوں کے سامنے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے، چلو میری ماں نہیں دیکھ رہی، میرے والد نہیں دیکھ رہے، میرے دوست و احباب، میرے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، اے نادان بندے تجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ تم فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انٹرنیٹ پہ ہمیشہ لگ کر کے ساری رات گزار دیتے ہو۔ اے کاش کہ جو نگاہوں، جن نگاہوں کو تو نے ننگے ناچ دکھائے ہیں، جن نگاہوں کو تو نے حرام چیزیں دکھائی ہیں، کاش ان نگاہوں میں تو گنبد خضرا بسا لیا کرتا، اے کاش کہ ان نگاہوں میں نبی کے روضہ انور کو بسا لیتا تو تیری دنیا بھی سمر جاتی، تیری آخرت بھی سمر جاتی۔ اپنی نگاہوں کو بدنگاہیوں سے محفوظ کرو، اور اپنے دلوں کو تم ناپاکی سوچ سے محفوظ کرو، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے تمہارے اوپر اتنا بڑا عذاب آنے والا ہے کہ پھر تمہیں قبر میں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں سنبھلنا ہے تو ابھی سنبھل جاؤ، ورنہ پھر موقع نہیں ملنے والا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سانس آخری سانس جب آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حصے میں جتنی سانسیں لکھ دی ہیں اتنی ہی سانس ملنے والی ہے، نہ ایک سانس زیادہ ملے گی نہ ایک سانس کم ملنے والی ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور اپنی آخرت کو سنوارو، تاکہ تم آخرت میں عذاب الہی سے بچ سکو اور تیرا داخلہ جنت میں ہو سکے۔